الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کی سکسے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر بآواز بلند درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کو ماہ ربیع النور مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے صدقہ و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک میں درود شریف کی کثرت کریں۔ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم پر یوں تو ہمیشہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ماہ ربیع النور کے اندر ایک ٹارگٹ آپ متعین کریں کہ کم از کم گھر کا ہر بچہ، گھر کا ہر فرد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 12 ربیع النور تک 12,000 مرتبہ درود شریف پیش کرے گا۔ درود شریف اتنا مبارک عمل ہے
کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہا تھا اور ادائیگی صلاۃ کے بعد میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب جلوہ گر ہیں۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جیسے ہی میں نے اللہ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کر کے دعا کا آغاز کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ کی تحمید و تقدیس اور درود و سلام ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ مانگ اللہ سے، جو تو مانگے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا سے پہلے اللہ عز و جل کی تحمید اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کرنا یہ دعا کی قبولیت کی علامت بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف اللہ رب العزت جل جلالہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے عوض میں اللہ عز و جل اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے کو بلند فرماتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور جب پریشانیوں کے علاج کے طور پر انہیں درود و سلام پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے تو سرسری طور پر، لاپرواہی کے طور پر وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، حضرت ہم تو کب سے پڑھ رہے ہیں اور کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا، جس سرسری طور پر پڑھنے کی عادت اور جس لاپرواہی سے جواب آپ نے دیا اور سوال کیا کہ کچھ اور بتائیے، اس کی جگہ پر صرف آپ یہ کوشش کریں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود و سلام پیش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی یوں ہی درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جب کوئی مجھ سے محبت میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے تو اسے میں خود سن لیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے کا ایک عظیم انداز اختیار فرمایا، اور آپ اندازہ لگائیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا یہ سلام سنہری جانیوں کے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے، اردو نہ جاننے والے ملکوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ یہ سلام کی کثرت نظر آتی ہے۔ وجہ سب سے
بڑی یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے سلام پیش کرنے والوں نے سلام پیش کیے، تحفہ درود پیش کیا. ہر ایک کا تحفہ درود و سلام پیش کرنا اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جس عقیدت و محبت میں ڈوب کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کیا، آقا نے اس سلام کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ اب وہ سلام ہر بندے خدا، ہر غلام رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے گویا اس سلام کی مقبولیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود اپنے قلب سے محسوس کرتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کے سلام کو اس طریقے سے قبول فرمایا کہ کوئی ان کے اشعار سنہری جاریوں کے سامنے پڑھ کر کے جب پیش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس سلام کو بھی اپنی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ ماہ مبارک کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے. آپ یہ ٹارگٹ متعین کریں، اپنے گھروں میں اس کو جاری کریں اور کثرت سے درود و سلام کا تحفہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں. جو شخص مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ کی آمد سے پہلے وہ اپنی زبان پر درود و سلام کا تحفہ جاری کریں اور درود و سلام کا تحفہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں، اس لیے کہ جب کوئی زائر مدینے کا ارادہ کر کے درود و سلام پڑھتا ہوا مدینے کی حد میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں آپ کے در پاک کی حاضری کی غرض سے حاضر ہو رہا ہے اور اس نے آپ پر تحفہ درود و سلام پیش کیا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ آنے والے کا نام بھی لیتا ہے اور اس کے باپ کا بھی نام لیتا ہے. اس سے بڑھ کر کے خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پیش کرنے والے کا بھی نام لیا جائے اور اس کے والد کا بھی نام لیا جائے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں مسلمان کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے جد و جہد کر رہا ہے اور منصوبہ سازی ہو رہی ہے اور یہ قوم زوال کی طرف اور ناکامی کی طرف کیوں گئی، اس کے حوالے سے ہزارہ میٹنگیں ہو رہی ہیں اور نتائج کی طرف اور علاج کی طرف توجہ دینے کے باوجود جیسی کامیابی ملنی چاہیے ویسی کامیابی امت مسلمہ کو نظر نہیں آ رہی. مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ غربت ہماری پستی کا سبب ہے، مسلمان یہ سوچ رہا ہے جہالت ہماری پستی کا سبب ہے، مسلمان یہ سوچ رہا ہے سیاست میں ہمارا عمل دخل نہ ہونا ہماری پستی کا سبب ہے، مسلمان یہ سوچ رہا ہے معاشرتی اعتبار سے پسماندگی یہ ہماری تباہی کا سبب ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اگر ایک جملے کے اندر عرض کروں تو غلط نہ ہوگا. مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق بالرسول کمزور ہو چکا ہے.
ایک مسلمان کا تعلق جو اپنے نبی سے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا تعلق جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے دل میں جو محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے دل میں جو عظمت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، آج مسلمان کے دل کے اندر کما ہم کہوں اس طریقے کی نہ محبت پائی جاتی ہے، نہ اس طریقے کی عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے اندر نقش شدہ نظر آتی ہے۔ آج سچویشن یہ ہے کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس محبت کی بات ہم کر رہے ہیں اس محبت کو اپنے دل میں دیکھیں تو ہمارا وجدان پکار اٹھے گا کہ جیسی محبت کی بات ہم کر رہے ہیں ویسی کما ہم کہوں محبت ہمارے دل میں موجود نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پاک کا جائزہ لو تو آپ کو پتہ چلے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد کس طریقے کی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں، چکیاں ان کے چکیوں کو پیس کر اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں اور ظلم کی چکیوں میں خود پیسے بھی جا رہے ہیں۔ ان کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ اکبر صحابہ کرام علیہ الرضوان کو آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، پریشانیاں ان کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، حالات اتنے بد سے بدتر ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے عوض کے اندر کبھی گرم ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اللہ اکبر ان کی پیٹھ پر ہوا کے جھونکے کے بعد ایک نشان دیکھا تو پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں میری پیٹھ پر یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ اللہ اکبر ارشاد عرض کرتے ہیں اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سنو، یہ محبت رسول کے اندر جب مجھے انگاروں پر لٹایا گیا تھا تو میری چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا کر چکی تھی، یہ اسی گرمی کا اور اسی محبت رسول کے اندر پیٹھ جلانے کی وجہ سے آج یہ نشان میری پشت پر موجود ہے۔ آپ ذرا سوچو اتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی لیکن محبت رسول کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اپنی زندگی کے لمحات گزارتے رہے، لیکن آپ ذرا سوچو چند ہی عرصہ گزرا تھا کہ محبت رسول میں ثابت قدمی کی بنیاد پر، محبت رسول میں قائم رہنے کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ جس زمین کے اوپر گرم ریت پر انہیں گھسیٹا جاتا تھا اسی زمین کے اوپر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر وہ کامیابی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، کامرانی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ غریبی ضرور ہے، چٹائی پر ضرور بیٹھتے ہیں، عالیشان محل ضرور نہیں ہے، زر و جواہرات کے انبار ضرور نہیں ہے، لیکن محبت رسول کی بنیاد پر وہ جس جگہ سے گزر جاتے ہیں زمین ان کا استقبال کرتی ہے، کامیابی ان کا استقبال کرتی ہے، کامرانی ان کا استقبال کرتی ہے، کعبہ ان کا استقبال کرتا ہے، غیر ان کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سینہ محبت رسول سے لبریز تھا۔ ان کے دل میں نہ زمین کی زیادہ محبت تھی، نہ زر کی زیادہ محبت تھی، نہ زمانے کی زیادہ محبت تھی،
اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں پر کتنے ممالک کے اندر فتح کے جھنڈے کے لہرانے کا انہیں اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، موجودہ دور کے اندر بھی امت مسلمہ کامیاب ہو سکتی ہے، امت مسلمہ کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہے، یہ گری ہوئی امت کامیابی کی شارہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سب سے زیادہ نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لے۔ کیسی محبت، کتنی محبت۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے سوال پوچھا، اے خباب ذرا یہ تو بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرأت کرتے تھے یا نہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر، مغرب اور عشاء ان تین نمازوں میں امام بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں، ظہر اور عصر کے اندر امام آہستہ سے قرأت کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت کرتے تھے یا نہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو مقتدی تھے، حضور سے انہوں نے پوچھا نہیں، آج کرتے ہیں۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا؟ کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تھے؟ اب جواب سنو، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا واضح ہو جائے گا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں صحابہ کے کتنی تھی یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر کی نماز میں مصلی امامت پر قرأت کرتے اس طریقے سے دیکھا کہ میں جب سرکار کو حالت نماز میں دیکھتا تو آقا کی داڑھی مبارک ہلا کرتی تھی، میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ سرکار کے رکھتے۔ اب حضرت خباب سے صحابی پوچھتے نہیں کہ حالت نماز میں تم حضور کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ یہاں سے عقیدہ واضح ہو گیا، اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور یہ عقیدہ بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، اپنے گھر کا عقیدہ نہیں، صحابہ کی زندگی سے عقیدہ ہمیں پیش کیا۔ نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ آپ دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہیں اور نماز کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ نماز سے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں آج ہم نے آپ کو مسکراتے دیکھا، سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور حضرت جبریل امین اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے کر کے اترے تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانی دنیا کی طرف فرشتوں کو لے کر کے بڑھے، تو جب پہلے آسمان پر پہنچے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہا گیا جبریل۔ رب نے پوچھا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اے پروردگار، میدان بدر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو تو نے جو فتح عطا فرمائی اسی جنگ سے میں آیا ہوں۔ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو یا یوں ہی آئے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے سامنے جبریل آ کر کے کھڑے تھے، تو ان کو دیکھ کر مجھے تبسم اور مسکراہٹ میرے چہرے پر جاری ہو گئی، اس لیے کہ انہیں آسمان کے پہلے دروازے سے میری اجازت کے لیے میری بارگاہ میں لوٹا دیا گیا۔ اب سرکار نے کبھی اجازت عطا فرمائی تو جبریل کے لیے دروازے کھلے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک امام مصنف اور اس کو مسکراتے ہوئے مقتدی کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی وقت کو دیکھ سکتا ہے جب وہ غور سے اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف کرے، تبھی تو تبسم نظر آ سکتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا صحابہ کرام علیہم الرضوان آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ زیبا کی زیارت کے لیے اتنے بے چین رہتے، اتنے بے قرار رہتے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمیں نماز کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی، ہم انتظار کرتے تھے جلدی سے نماز مکمل ہو۔ دائیں جانب جو صحابہ بیٹھے ہوتے سوچتے تھے کہ جلدی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرمائیں، اس لیے کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نماز جب ختم ہو جاتی تو سلام پھرنے کے بعد سرکار اپنے چہرے مبارک کو صحابہ کرام کی طرف کر لیتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیوں نہ اس چہرے کو دیکھیں جس چہرے کو مولا خود تک رہا ہو۔ ایسے حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ان کے چہرے کی قسم یاد فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم سے صحابہ کو بے انتہا محبت تھی۔ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کی بنیاد پر اللہ نے انہیں زمین بھی عطا فرمائی، زمین کے خزانے بھی عطا فرمائے، تخت و تاج بھی عطا فرمائے، عزت و سربلندی بھی عطا فرمائی، اور کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائی۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لو اور ناکامی کے ماتم کرنے والوں کی زندگی کا جائزہ لو تو پتہ چلے گا آج محبت رسول کا دیا ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ سوچیں گے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، آقا کی الفت کا جام تو ہم نے بھی پی رکھا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ہم بھی گرفتار ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں قرآن کی روشنی میں بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں، الفت کسے کہتے ہیں، آقا کا عشق کسے کہتے ہیں، تاکہ محسوس کر سکیں اور احساس اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت صہیب رومی کی زندگی کا واقعہ دیکھو۔ صہیب کون ہیں؟ اللہ فارس کی سرزمین کے اوپر عیسائیوں نے جب عراق کی سرزمین
کیا اور حملے کے بعد وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو جب لے جا رہے تھے, انہی لوگوں کے اندر یہ ننھے سے بچے حضرت سہیب, ننھے سے بچے کی حیثیت سے سہیب بھی تھے. انہوں نے سوچا اس ننھے سے بچے کو لے جا کر ہم کیا کریں گے, کہیں یہ پریشانی کا سبب نہ بن جائے, کہیں اس کو سنبھالنا مشکل نہ ہو جائے. تو سہیب کو وہی بغداد کے اندر چھوڑ دیا گیا. سہیب نے دیکھا ایک قافلہ مکے کی طرف جا رہا ہے, وہ اس قافلے کے اندر شامل ہو گئے اور شامل ہونے کے بعد مکے کی طرف روانہ ہو گئے. سہیب جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں, عمر چھوٹی ہے, بچپنا ہے, اللہ اللہ کام کی تلاش میں نکلتے ہیں, کام مل جاتا ہے, دل لگی سے کام کرتے ہیں, دل جمعی سے کام کرتے ہیں, محنت و مشقت کرتے ہیں, تاجر کی رفاقت نصیب ہوتی ہے, تجارت کے گر سیکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد خود اپنی تجارت شروع کرتے ہیں. جوان ہوتے ہوتے ایک اچھے تاجر کی حیثیت سے مکے کی سرزمین کے اوپر ان کا نام چمکنے لگتا ہے. اب مکے میں تاجروں کی فہرست کے اندر سہیب کا بھی نام آ چکا. کچھ دن گزرے تھے, شہرت کی بلندی کو پہنچ رہے تھے. اطلاع ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر محمد نام کے ایک شخص نے دعوی نبوت کیا ہے. اللہ اللہ سہیب نے سوسائٹی کا جائزہ لیا, مکے میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا, تو سہیب نے محسوس کیا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو آگ کی تپیشوں سے تپایا جاتا ہے, ان کی پیٹھ کے اوپر بہت سارے انگارے رکھے جاتے ہیں, ان کے سینوں کے اوپر برف کی سیلیں رکھی جاتی ہیں. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے, جو بھی نبی کی محبت کی بات کرتا ہے, اسے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. بلکہ یہاں تک راویان لکھتے ہیں اللہ اللہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کی طرف کسی گلی سے گزر کر کے, جو گلی حضور کے قیام گاہ کی طرف جاتی, اس گلی کا کوئی رک کر لیتا تو لوگ نگاہیں جما کر بیٹھے ہوتے اور اس پر ظلم و ستم ڈھاتے کہ تم نے اس طرف کا رخ کیوں کیا, اس گھر کی طرف تم کیوں گئے. سہیب نے حالات کا مشاہدہ کیا تھا, سہیب نے دیکھا تھا اتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر بھی ہیں اور تجارت کا ڈنکا ان کا بھی بجتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر انہوں نے بہت نفع کمایا ہے. جب انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے تو ذرا چل کر کے دیکھوں, ان کے شب و روز کا جائزہ لوں, ان کی نشست و برخاست کا جائزہ لوں, ان کے اوصاف کا جائزہ لوں, ان کے پیغام کا جائزہ لوں, ان کے اقوال کا جائزہ لوں, ان کے اخلاق کا جائزہ لوں. سہیب نکلتے ہیں اپنے گھر سے, ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہیں ہوتا, لیکن خود ہی کہتے ہیں جب محفل مصطفیٰ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں, صحابہ قریب پر بیٹھے ہیں, ان کے درمیان حضور جلوگر ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ تاروں کے درمیان چاند جگمگا رہا ہو. میری نگاہ جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی, بس اسی وقت میرا دل کیا اٹھا, یہ سچے کا چہرہ ہے, یہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر کا چہرہ ہے. آقا سے کچھ کلام کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی. حضرت سہیب فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا. اب سہیب رومی سے وہ حضرت سہیب رومی بن گئے. اللہ اللہ مکے میں اور صحابہ کو اسلام قبول کرنے کے عوض کے اندر تکلیفیں دی جاتی تھی, ستایا جاتا تھا, اذیتیں دی جاتی تھی, لیکن حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری تکلیفیں نہیں دی جاتی تھی. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں کی منفعت ان سے وابستہ تھی, تجارت ان سے وابستہ تھی. انہیں ڈر تھا کہ سہیب رومی کو ہم نے تکلیف پہنچائی تو ہم سے لین دین کہیں بند نہ کر دیں اور مال کا خسارہ نہ ہو جائے, نقصانی میں ہم نہ آ جائیں. تو تکلیف تو دیتے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں دیتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی تکلیفوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تکلیفوں کو نہ دیکھ کر کہ پریشانیوں کو سرکار نے جب دیکھا تو صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی. صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں. اللہ اللہ 3 مہینے کے بعد حالات کچھ نارمل ہوتے ہیں, صحابہ پھر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملتی ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
مدینے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں اور پھر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت صہیب تجارت کے پھیلاؤ کی بنیاد پر، وسیع تجارت کی بنیاد پر وہ مکہ نہیں چھوڑتے. سوچتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں مدینے چلا جاؤں گا. اب تجارت چل رہی ہے، نفع ہو رہا ہے. وہ اذیتیں جو دوسروں کو پہنچائی جاتی تھی حضرت صہیب کو نہیں پہنچائی جا رہی ہے. لیکن عشق دیکھیے، محبت دیکھیے. کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضرت صہیب کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی. کیا کمی تھی ان کے پاس؟ مال بھی تھا، زر و جواہر بھی تھے، مکان بھی تھا، تکلیف بھی نہ تھی. پھر کس وجہ سے اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ تو خود حضرت صہیب کہتے ہیں وہ مال کس کام کا جو رخ مصطفیٰ کے دیدار سے محروم کرتے. بس حضرت صہیب نے ٹھان لی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے مدینے چلا جانا ہے. منصوبہ بنایا اور سوچتے ہیں کہ اتنا مال اس کا کیا کروں، پھیلی بھی تجارت کا کیا کروں. مال اکٹھا کرتے ہیں، مکے کی ایک جگہ پر اپنے مال کو دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا وقت گزرا تھا، کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ مکے والوں کو کہیں سے اطلاع مل گئی کہ حضرت صہیب رومی مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں. مکے والوں نے سوچا حضرت صہیب کے پاس مال کی کثرت ہے، اگر سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دے دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرمایے سے اسلحے خرید لیے تو مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. اس لیے پوری کوشش کی جائے کہ کیسے بھی صہیب مکہ مدینہ منورہ نہ پہنچ سکے. گھوڑے دوڑائے گئے اور راستے میں ہی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا گیا. چار طرف سے حضرت صہیب کو گھیر لیا گیا. حضرت صہیب نے بھی تیر کمان سنبھال لیا اور ارشاد فرمایا جب تک میرے پاس ایک تیر بھی موجود ہے تم میں کا کوئی شخص مجھ پر قابو نہیں پا سکتا اور میں آخری تیر تک تم سے مقابلہ کروں گا. اور سن لو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مدینے جانے سے نہیں روک سکتی. اتنا سننا تھا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بلبلا انگیز بات کو سننے کے بعد کفار قریش کے پیروں کے اندر ڈگمگی پیدا ہو گئی، گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت صہیب جانتے تھے، فطرت سے آشنا تھے، آقا کریم کی صحبت سے انہوں نے استفادہ کیا تھا. اس لیے حضرت صہیب نے برجستہ کہا میں جانتا ہوں تم میرا پیچھا اس لیے کیے ہو کہ اس مال کی تمہیں فکر ہے جو مال میں نے کمایا ہے، جو مال میں نے جمع کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں مکے کی کس گلی کے اندر کس جگہ پر میں نے اپنا مال دفن کر کے رکھا ہے. جاؤ اور جا کر کے وہ مال تم چاہتے ہو تو لے لو، لیکن مجھے مدینے جانے سے نہ روکو. اس لیے کہ میں اپنے آقا کے دیدار سے بڑھ کر کے دنیا کی کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا. جاؤ سارا میرا سرمایہ لے لو. کفار قریش وہاں سے پلٹے. توجہ چاہوں گا. کفار قریش وہاں سے پلٹے مکے کی سرزمین پر جہاں کا پتہ حضرت صہیب نے بتایا تھا وہاں سے مان لیے. ادھر حضرت صہیب مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. جیسے ہی روانہ ہو کر کے اس راستے سے گزرتے ہوئے جو راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، جیسے ہی مدینے کی حد میں داخل ہو رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ مکے کے راستے سے کوئی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. صحابہ کی نگاہیں ان کی طرف تھی اور جیسے ہی حضرت صہیب قریب آئے صحابہ پکار اٹھے صہیب آئے ہیں. لیکن حضرت
صہیب صحابہ کو سلام کرتے ہیں، ملتے کسی سے نہیں، ملاقات کسی سے نہیں کرتے، سیدھے مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھتے ہیں سلام پیش کیا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آقا نے پوچھا نہیں صہیب راستے میں کیسا کیا ہوا، آقا نے پوچھا نہیں کیا بیتی، سرکار نے بس اتنا فرمایا صہیب تم نے بہت نفع کمایا، صہیب تم نے بہت نفع کمایا، صہیب تم نے بہت نفع کمایا۔ سرکار نے 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے، آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خریدتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، اللہ نے فرمایا جان خریدتے ہیں، جان خریدتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت صہیب تو مسجد کے لیے نہیں نکلے تھے، حضرت صہیب تو سجدے کے لیے نہیں نکلے تھے، حضرت صہیب تو طواف کعبہ کے لیے نہیں نکلے تھے، حضرت صہیب تو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ حضرت صہیب نے جو اپنا مال قربان کیا تھا، جس لیے نکلے تھے وہ روح مصطفیٰ کی زیارت تھی، تو مولا نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جو اپنی جان کو خریدتے ہیں۔ جان خریدنے سے کیا مراد ہے؟ سنو، مراد یہ ہے کہ حضرت صہیب یا تو جان دے دیتے یا مال دے دیتے، انہوں نے مال دے دیا تو جان انہوں نے بچا لی، گویا اپنے مال سے اپنی جان کو خرید لیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی خوشی کے حوالے سے فرمایا پتہ یہ چلا مصطفیٰ پیارے کو دیکھنا یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ شان نزول ہے۔ بتا دیا حضرت صہیب نے کہ اگر حضور کی خوشی مال قربان کر کے بھی مل سکتی ہو تو سچا عاشق وہ ہے جو مال قربان کر کے بھی حضور کو راضی کرے۔ اور پھر آقا کے اس فرمان پر قربان جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب تم نے بہت نفع کمایا، صہیب تم نے بہت نفع کمایا، صہیب تم نے بہت نفع کمایا۔ حضور کے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ نبی کی محبت کے اندر مال قربان کرنے سے کوئی گھاٹے میں نہیں ہوتا، وہ فائدے میں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ محبت ہے آج ہمارے دل میں ایسی، ہزار یونیورسٹیاں قائم کر لیں، ہزار کالجز قائم کر لیں، ہزار ادارے قائم کر لیں، لیکن اگر سرکار کی سچی محبت نہیں تو اللہ رب العزت کا ماحقہ کامیابی عطا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ کامیابی تو اس کو ملا کرتی ہے جس کا تعلق بالرسول مضبوط ہو، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی ضرور غالب ہوں گے، اور رسول غالب ہوں گے جو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائے، یعنی رسول کے قدم سے جو قریب ہو جائے اللہ ان کے صدقے میں اسے بھی کامیابی سے امتناع۔ اسی لیے تو صحابہ کی پوری زندگی دیکھو، ان کو سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ ہمیں حضور مل گئے، اور آج ہمیں سب سے بڑی خوشی مال مل جائے تو ہوتی ہے۔ زمین مل گئی تو ہم خوش ہو گئے، جائیداد مل گئی تو ہم خوش ہو گئے، مال و زر مل گیا ہم خوش ہو گئے، عزت و شہرت مل گئی ہم خوش ہو گئے، تخت و تاج مل گیا ہم خوش ہو گئے۔ خوش اس بات پر ہو جاؤ کہ ہمیں اللہ کا محبوب مل گیا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام بخش کو محبت دے۔ اسی لیے
جب کہا تو یوں ہی تو کہا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تک مسلمانوں کا رشتہ نبی سے مضبوط تھا، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی محبت اپنے آقا سے اتنی جڑی ہوئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر توہین آمیز ایک جملے کو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، تب یہ قوم کامیاب تھی۔ آج کیا سچویشن ہے؟ آج کیا حالات ہیں؟ آج معاشرے کی کیا سچویشن ہے؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ ذرا جائزہ لو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ کہتے ہیں قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اعلیٰ ہے سچا ہمارا۔ ارے وہ کون سی چیز ہے جو در مصطفیٰ سے نہیں ملتی؟ جو مانگو وہ بھی ملتا ہے، اور چپ رہو اور عقیدت کے چراغ جلائے رکھو، تب بھی آقا اپنے غلام کی فریاد کو اور دل کی باتوں کو سمجھا۔ ایک صحابی اپنی والدہ سے اجازت مانگتے، ماں مجھے اجازت دو حضور کے پیچھے نماز پڑھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں نے کہا بیٹے تم تو ہمیشہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، آج خاص نماز کے لیے اجازت مانگنے کی وجہ؟ عرض کرتے ہیں ماں میں چاہتا ہوں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں۔ ماں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی، جاؤ بیٹے۔ گئے، چاہا انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد حضور سے اپنے معافی ضمیر کو پیش کر لی، لیکن صحابہ کا جرم تھا، سوالات پوچھے جا رہے تھے، پریشانیوں کے تذکرے ہو رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پریشانیوں کے علاج بتا رہے تھے، دور فرما رہے تھے۔ وہ صحابی کو وقت نہ ملا اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کا۔ عصر کی نماز ہوئی، اس کے بعد حضور بیٹھے، وقت نہ ملا۔ مغرب کی نماز ہوئی، اس کے بعد حضور بیٹھے، وقت نہ ملا، اس لیے کہ جمگھٹا اتنا تھا، جمع غفیر تھا۔ عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدے کی طرف بڑھے تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے چلنے لگے۔ کہا کچھ بھی نہیں، پیچھے چل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خود حضور فرماتے ہیں، سن لو، کان کھول کر سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے ہی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کا فرمان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب آپ ذرا سوچو، آقا کریم نے صحابی سے سوال نہ پوچھا، پلٹ کر دیکھا، ارشاد فرمایا جاؤ اللہ تمہاری اور تمہارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہر مسئلے کے لیے بارگاہ رسول میں حاضر، ہر مسئلے کے لیے، معاملہ کوئی بھی ہو حضور کی بارگاہ میں حاضر، بیمار ہو تو بارگاہ میں، بھوکے ہو تو بارگاہ میں، جھگڑا گھر میں ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مریض ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ جاتے تو تھے اور خود رب نے بھی حضور ہی کی بارگاہ میں بھیجا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ چاہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگنا چاہیے،
میں ان کو صرف ایک ہی بات کروں اور ایک اور تو خواجہ رضا و نوری کے دیوانوں تم بھی کہہ دیں، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے گھر کوئی سیریس پیشنٹ ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں مت لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ۔ دوا کھانے میں کیوں جاتے ہو؟ کھانے خدا میں لے کر اللہ ہی سے ڈائریکٹ شفا چاہیے نا، تو مسجد میں لے کر آؤ، وہ تو ہوئے زمین کی جنت۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھاگتے ہو ڈاکٹر کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب بچا لو، جتنا خرچہ ہوگا دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب تمہیں ڈاکٹر صاحب کا وسیلہ یاد آتا ہے، ڈائریکٹ اللہ یاد نہیں آتا، تو تم کہو گے علاج کرانے کا حکم حضور نے دیا، میں کہوں گا حضور سے مانگنے کا حکم رب نے دیا۔ اور سنو، کان کھول کر کے سن لو، اللہ عز و جل کی سنت ہے وسیلہ، سبحان اللہ۔ بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے اس نے نہ تمہیں قرآن دیا نہ تمہیں ایمان دیا۔ سارے حرام میں قرآن کی ایک کاپی نہیں رکھوا دی گئی کہ اس کی نقل بنا کر کے اس انسانوں کے اندر بانٹ دو، نہیں، حضور کے ذریعے قرآن دیا گیا تاکہ پتہ چلے جب رب ہو کر محبوب کے وسیلے کے بغیر تمہیں اپنی کتاب نہیں دیتا تو تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ بغیر حضور کے وسیلے کے ڈائریکٹ خدا ایک اور بات، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی 12 ربیع النور تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ ہے، تو وصال کا غم منانا چاہیے۔ ولادت اور وصال دونوں کی تاریخ ایک ہی ہے، تو خوشی کیوں مناتے ہیں؟ خوشی کیوں مناتے ہو؟ وصال کا تو غم ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں قرآن کی روشنی، زمین ہے اللہ کے حکم کے تابع، آج جب یہ کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اللہ کی عطا سے، تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، ایک انسان کو، عام انسان کو زمین کے اندر دفن کر دو اور 1 سال کے بعد اسی قبر کو کھودو تو آپ کو سوائے ہڈیوں کے اس قبر کے اندر سے کچھ نہیں ملے گا، جس کیڑے مکوڑے کھا گئے۔ بھئی بات صحیح ہے یا غلط؟ جب آپ نے ایسا ہی ہوتا ہے، اور اب تو زمینیں بھی مہنگی ہو گئی۔ خود میں آپ کو ممبئی کے حوالے سے بتاؤں کہ ممبئی کا جو مرین لائنز کا قبرستان ہے، اس میں اگر آپ جا کر کے کہیں کہ بھئی ایک قبر کی جگہ ہم اپنے لیے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے چاہتے ہیں تو کہیں گے 5 لاکھ روپے۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میری والدہ کی قبر وہیں پر ہے، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ قبر ایزیٹیز رہے، 5 لاکھ۔ یوں آپ لے جائیں، لے جا کے دفن کر دیں، اور لیکن وہ قبر پرماننٹ وہ رہنے نہیں دیں گے، پھر وہ اسی قبر کے اندر اور بھی انتقال ہوتے رہیں گے، ان کو رکھیں گے، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں، یہ قبر ایسی ہی رہے اور اس میں کسی اور کو دفن نہ کیا جائے تاکہ ہم آتے رہیں، فاتحہ پڑھتے رہیں۔ خیر یہاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اب یہ کر رہا تھا کہ زمین کے اندر کسی انسان کو دفن کر دو، 1 سال کے بعد قبر کھودو گے تو سوائے ہڈیوں کے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، گوشت چربی سب قبر کی مٹی کھا گئے۔
لیکن میں حیران ہوں کہ زمین ہی کے اندر ایک کسان ایک دانہ رکھتا ہے، چھوٹا سا، اس کی آبیاری کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، تو کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ زمین کے اندر سے ایک چھوٹی سی کوپل نمودار ہوتی ہے، وہ بھی زمین کا سینہ چیر کر کے اس میں سے پھر پھلدار درخت، غلہ سب نکلتا ہے۔ میں حیران ہوں، ایک زمین ذرا یہ تو بتا کہ نعیم شہید انسان کو تو تم کھا گئی، ایک دانے کو کیوں نہیں کھا؟ ایک دانے کو کیوں نہیں کھا؟ تو زمین جواب دے گی میں اللہ کے حکم کی پابند ہوں، وہ جس کی خدمت کا حکم دیتا ہے میں اس کی خدمت کرتی ہوں، جس کو کھانے کا حکم دیتا ہے اسے کھا جاتی ہوں۔ تو زمین کو تو سمجھ کہ جب زمین ایک دانے کی خدمت پر لگی ہوئی ہے تو ذرا سوچ کہ آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی خدمت کا جب اسے شرف مل رہا ہوگا تو وہ زمین اپنی قسمت پر کتنی ناز کرے گی۔ اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اس پر توجہ چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام فرمایا انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا، تو ہمارے حضور قبر میں بھی زندہ ہیں، زندے کی خوشی منائی جاتی ہے۔ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہوگے ہو سکتا ہے تمہارا وہ نبی مردہ ہوگا، ہمارے نبی تو زندہ اگر کہتے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے زندہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھو اپنے نبی کے آنے کی خوشی مناؤ۔ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں حیات جاودانی عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کیوں خوشی مناتے ہو؟ میں قرآن کی روشنی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، منافق کی علامت، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض۔ ان کے دل میں بیماری تھی، منافقین کے دل میں بیماری۔ مفسرین فرماتے بیماری کون سی تھی؟ تو مفسرین فرماتے شک کی بیماری۔ کاہے کی بیماری؟ توجہ چاہوں گا، کاہے کی بیماری؟ شک کی بیماری۔ اور وہ شک کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں شک تھا منافقین کے دل میں، پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک تھا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول ہیں بھی یا نہیں۔ تو شک کی بیماری یہ منافق کی علامت ہے۔ کیا ہے یہ دیکھ لیں، سب دیکھ لیں قرآن شریف کے پہلے پارے کے اندر یہ آیت جو میں بتا رہا ہوں نا، دیکھ لیں۔ یہ شک کی بیماری میں گرفتار ہے، اور شک قرآن اور صاحب قرآن سے تو پتہ چلا کہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں شک پیدا کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کے دل میں شک نہیں۔ کیا آج منافقین شک پیدا نہیں کرتے؟ جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جائے بس شک پیدا کرتے، پتہ نہیں حضور کے بال مبارک ہے بھی یا نہیں۔ شک پیدا کیا جاتا ہے۔ 12 ربیع النور کو سرکار کی میلاد پاک منائے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ منانا بھی چاہیے یا نہیں۔
ارے اتنا شک کہ اپنی کتابوں میں وہ لکھ ڈالے کہ حج کے لیے جاؤ تو مدینے جانا بھی ضروری نہیں. یہ بھی لکھ ڈالے. شک اور شک کرنے کے باوجود اور اس بیماری میں گرفتار ہونے کے باوجود یہ لوگوں میں فساد پیدا کرتا ہے. اب دیکھیے نا، ادھر فساد ادھر فساد، ادھر یہ شک ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. بس اسی طریقے سے ہر جگہ جو ہے وہ لوگوں میں شک پیدا کر رہے، لوگوں میں ڈاؤٹ پیدا کر رہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 31 نائٹ بنانے کے لیے وہ غلط ہے، غلط رسم ہے، اس کے بارے میں کوئی پرچہ نہیں نکلا ہوگا. جہاں میلاد شریف کی بات آئے گی تو پرچے نکالیں گے، ایسے مس کریں گے. اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا دن منانے سے ان کو کیا کریں گے. 12ویں والے کی 12 منانے کی خوشی مناتے ہیں نا، وہ انگریزی 12 رات کے بجتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، ہم 12ویں کے 12 کی خوشی مناتے ہیں. تو آج یہ کہنا ان سے کوئی ایسا مت کرو. اب قرآن کی روشنی بتا کہ اس سے قوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے، شک پیدا مت کرو. جب ان سے منع کیا جاتا ہے تو کیا کرتے منافق کی علامت کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ. جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین پر فساد پیدا مت کرو تو کہتے ہیں ہم فساد کہاں پیدا کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں ہیں. آج دیکھ رہے ہیں آج بدعقیدوں کی جماعتوں کو دیکھو تو یہی تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. یہ علامت کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی منانا چاہیے؟ ہاں منانا چاہیے. قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. خوشی مناؤ اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر، خوب خوشی مناؤ. جب رحمت للعالمین مل گئے تو خوشی نہیں منائیں گے؟ شفیع المذنبین مل گئے تو خوشی نہیں منائیں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے سچی محبت پیدا کرو. ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے عاشقوں سے محبت کرو. اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گئی یہ بات تو انشاءاللہ العزیز کم رہ کر کے بھی کثرت پر غالب ہو جاؤ گے. آخری بات، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے آنے کی خوشی مناتا ہے. آپ کو کسی بڑے شیخ، کسی بڑے بزرگ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اگر آپ کے شہر میں آئیں گے تو آپ خوشی ہوگی. آپ کو ان کو دیکھ کر منہ پھیر لینا، ان کو دیکھ کر گھر کی لائٹ بند کر دینا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہے. الحمدللہ سنی گلی کوچے روشن کر کے یہ واضح کرتا ہے کہ آقا کے آنے کی ہمیں خوشی ہے. اور جو لائٹ بجھا دیتے ہیں وہی بجھاتے ہیں جن کا دل بجھا ہوا ہے، تو ان کو لائٹ سے نفرت ہوتی ہے اور وہ اس دن گلی کوچوں میں کوئی لائٹنگ نہیں کرتے. کہتے یہ اسراف ہے، اسراف ہے. یقیناً یقیناً تمہارا پیسہ تمہارے بچوں کی محبت میں تم خرچ کرو تو اسراف نہیں ہو سکتا. ہم اپنے نبی کی محبت میں خرچ کریں تو بھی اسراف نہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کچھ خرچ کیا جائے تو یہ خرچ کرنے سے پیسہ ضائع ہوتا ہے. خدا کی قسم نہیں، وہی در حقیقت اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حضور کی محبت
برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہاں خوشی بھی اسی طریقے سے مناؤ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے منائی، ہمارے اسلاف نے منائی۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد اس محبت کو رسوائی سے بچاؤ۔ میں تو ہر سال ممبئی میں جو جلوس نکلتا ہے اس کے حوالے سے جلوس کے منتظمین کو یہ پہلے ہی سے خبر دلوا دیتا ہوں کہ ڈی جے، ناچ گانا، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اور لوگ نکلے آقا کی محبت میں، تو چلیں تو ان کا چلنا بھی سنت کے مطابق ہو، زباں پر درود و سلام ہو، نگاہیں نیچی ہوں، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ میرا غلام میری محبت میں کیسا چل رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں سسٹم تھوڑا سا ڈی جے کا ہے، اور اس میں بھی سونا آیا وغیرہ یہ ناشری لگائی جاتی ہے، تو تھرکنے لگتے ہیں لوگ، ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم اس طریقے سے اگر نکلنا ہو تو نہ نکلنا، یہ ڈانس کرتے ہوئے نکلنا حضور کو خوش نہیں کرے گا۔ استاد زمن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹا، سبحان اللہ، دل آقا کی محبت میں دل جھوم رہا ہو، یہ تھرکنا، آنکھوں سے آنسو ڈالنا، نگاہیں نیچی ہوئی، ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ نکلو کہ آپ کے چلنے کو دیکھ کر کے لوگوں کو چلنے کا سلیقہ آ جائے۔ لائٹ لگاؤ، جھنڈے لہراؤ، لیکن لائٹ لگاتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ضرور پڑھنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ گلی کوچے روشن کرنا یہ ہمارا کام تھا، دل کو روشن کرنا مصطفیٰ آپ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دل منور و مجلہ ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کے سعادت کون سی ہوگی۔ ایک اور بات، جبرن لوگوں سے چندہ لینا ڈیکوریشن کے لیے، یہ ساری چیزوں کی شریعت میں اجازت نہیں۔ خوشی سے کوئی دے لو اور خوشیاں منانے کا جائز جو طریقہ اسلام و شریعت کے اندر ہے اس کے مطابق آپ خوشی مناؤ۔ آج کے دور میں لائٹنگ، جھنڈے، سجاوٹ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی زندگی سے لوگوں کو واقف کرا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے شمائل، آپ کے معجزات جب پڑھو گے تو آقا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے تحفے میں حضور کی کتاب سیرت کی دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کتابیں دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی کتابیں دو، تاکہ لوگ پڑھیں اور پڑھ کر کے اپنے سینے کو حضور کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ اور یاد رکھو یہ کام آج کے دور کی اشد ضرورت ہے۔ بس ایک بات عرض کر دوں، ماضی قریب میں ایک عیسائی نے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرتا ہوں، جب دنیا میں آئے ہوئے بہت بڑے بڑے حضرات کی زندگی کا اس نے مطالعہ کیا اور جب اسے اول نمبر پر کس کو رکھنا اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوا تو اس نے اول نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اس سے پوچھا گیا
کہ تم عیسائی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اول نمبر پہ رکھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نے کہا یوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو اور بہت ساری چیزوں نے مجھے متاثر کیا، لیکن ایک چیز نے مجھے بے پناہ متاثر کیا۔ کہا وہ کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق پڑھا کہ چند بچے کھیل رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے کا باپ قریب میں آیا اور آ کر کے اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً چپ کرا دیا، کہا اس طریقے سے مت بلاؤ، رک جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے سے میرا کام ہے، اس لیے میں نے اسے پکارا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے اسے پکارا، تمہارا بیٹا ہے، لیکن اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں روکا تو اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ یہ کھیلنے والے بچوں میں ایک بچہ کچھ بچے یتیم بھی ہیں، جب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے تو یتیم بچوں کو اپنے باپ کی یاد آ جائے گی، تو میں چاہتا ہوں اس طریقے سے ان کا دل نہ دکھے، اس لیے تم اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کر کے نہ پکارو۔ اس نے لکھا کہ اس درد بھرے واقعے کو پڑھنے کے بعد میرا دل پکار اٹھا کہ جس کا دل بچوں کے لیے اتنا نرم ہو وہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اس کی ذات سے پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو۔ یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، خوب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت عام کرو، لوگوں میں پھیلاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ابھی تو اس کا نہ ترجمہ میں پیش کر سکا ہوں اور نہ اس پر کوئی گفتگو کر سکا، تمہیدی گفتگو کے اندر ہی پورا وقت چلا گیا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں بھی ایسا کہ ان کی آنے کی خوشی منانے کی بھی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم سب کو محبت رسول میں زندہ رکھ اور آقا کریم کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ضروری اعلان سماعت کرنا ہے۔ 16 تاریخ کو اپلا کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی مطلب ایک عظیم الشان اجتماع ہے جس میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپلا کیرلا کی سرزمین پر ضرور تشریف لانے کی زحمت کروں۔ چلیے جنوری کے بعد فروری ہے، 19 فروری کو حاضر ہوں گے، اور اسی کے ساتھ 20 تاریخ کو راجہ پور میں اجتماع ہوگا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم دونوں شریک ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں آپ حضرات تشریف لائیں، اور ایک اعلان بالکل نہ بھولیں، جاتے جاتے مکتبہ طیبہ سے آپ ضرور بھی ضرور ایک سی ڈی خاص طور پر حاصل کریں، آنکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ سی ڈی ضرور حاصل کریں، اور برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اور دیگر نعتوں کی سیڈیاں وغیرہ ضرور بھی ضرور حاصل کر کے اسے عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔